جب اپنے دل صاف رکھیں گے تو دل پھر آئینے کی مانند ہوگا، پھر اس آئینے میں دیکھیں گے تو پھر خیر ہی نظر آئے گی۔ تو جب آئینہ ہی دھندلا کر لیا تو پھر کیا دکھائی دے گا؟ اس لیے اپنے دل کو ستھرا کریں، اپنے دل کو پاک کریں، پھر اپنے دل کے آئینے میں تمہیں ہر کوئی اچھا ہی دکھائی دے گا نا۔ کس کو پتھر مارے ناصر کون پر آیا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ تو پھر دل مصفا ہو گیا، دل مزکا ہو گیا، تو پھر جو ہے وہ پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، نور ہی نور ہے۔ خشیت الہی جب بندہ مومن کے اندر اتر آتی ہے تو پھر اس کا اندر سنورنے لگ جاتا ہے۔ جہاں کوئی کیمرہ نہیں ہوتا، جہاں کوئی ایجنسی نہیں ہوتی، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، وہاں یہ خوف طاری ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ تصور انسان کی زندگی کے اندر خیر لاتا ہے۔ خشیت الہی باطن کو نکھارتی ہے، سجدوں میں لذت پیدا کرتی ہے، رکوع اور قیام میں سرور پیدا کرتی ہے، یہ نیتوں کے اندر خلوص اور للہیت پیدا کرتی ہے، یہ تمہارے اعمال کے اندر حسن پیدا کرے گی۔ اگر اللہ کی خشیت باطن میں نہیں ہے تو کھوکھلے عمل ہوں گے، ریا ان پر مسلط ہو جائے گی، دکھلاوا آ جائے گا، عجب آ جائے گا۔ ہم تو نماز پڑھنے لگ جائیں تو بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ وہ کیسی نماز ہے جس نے ہمیں تکبر میں مبتلا کر دیا، جس نے ہمارے دماغ میں غرور بھر دیا، ہمیں لوگ بونے بونے اور چھوٹے چھوٹے دکھائی دینے لگے اگر ہم نے جو ہے وہ چند سجدے کر لیے۔ لیکن وہ لوگ جو خشیت الہی کے نور میں پرورش پاتے رہے، وہ ساری زندگیاں عبادت میں گزارنے کے بعد پھر بھی روتے تھے، پتہ نہیں ہماری باتیں بھی قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں کئی بار آئینہ دیکھتے تھے اور اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے دیکھتے تھے، کہیں میرے گناہوں کے سبب سے میرا چہرہ سیاہ تو نہیں ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی کے سکے ماموں لگتے ہیں، فرماتے ہیں ایک دن حضرت سری سکتی نے مجھے نصیحتیں کی، ایک نصیحت کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو مجھے بغداد سے باہر دفن کرنا۔ تو میں نے کہا کہ حضرت لوگ تو بغداد میں دفن ہونے کو ترستے ہیں، تو آپ کہتے ہیں مجھے بغداد سے باہر دفن کرنا؟ تو حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے جنید میں ڈرتا ہوں میری بدعمالیوں کی وجہ سے بغداد کی مٹی مجھے قبول کرنے سے انکار نہ کرتے۔ یہ وہ لوگ تھے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کی کروٹیں خوف و طمع میں بستروں سے الگ رہتی تھی اور اللہ کو پکارا کرتے تھے، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے راتوں کو آباد رکھا کرتے تھے۔ حضرت شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ مطاف میں ایک شخص کنکروں پہ پیشانی رکھ کے رو رہا ہے اور کیا کہتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے نہیں تو قیامت کے دن نابینا اٹھانا، تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ اتنے درد سے روتا ہے کہ سینے میں دل ڈولتے ہیں۔ ایک شخص تو اپنا طواف چھوڑ کے اس کے پاس کھڑا ہو گیا، اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرنے لگا، حوصلہ رکھ اللہ بڑا کریم ہے، حوصلہ رکھ اللہ بڑا رحیم ہے، اور اس کو تسلی دینے لگا۔ اور وہ اتنے درد سے روتا ہے، اس کی چیخیں سنی نہیں جاتی، مطاف کے کنکروں پہ اس کے آنسو گرتے ہیں اور کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے نہیں تو نابینا اٹھانا، تیرا سامنا تو بڑی دور کی بات، تیرے بندوں کا سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ تو اس شخص نے طواف چھوڑ دیا اور اس کو تسلی دینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص جانے لگا، چہرے پہ اس نے پردہ اڑا ہوا تھا۔ تو اس شخص کو تجسس تھا کہ میں دیکھوں یہ کون ہے جو اتنے درد سے روتا ہے اور اس کو سمجھاؤں کہ اللہ بڑا کریم ہے۔ تو وہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ تو جب اس شخص نے نقاب سے پردہ اٹھایا تو اس شخص کی چیخیں نکل گئی، فائزہ ہوا الشیخ عبد القادر جیلانی۔ تو یہ زاروں کے تار رونے والا شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ آج پیر کہتا ہے کہ میں تمہیں بخشوا دوں گا، ضمانت فراہم کر رہا ہے۔ یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خشیت، یہ عاجزی، یہ نیاز مندی اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ جب تک خشیت کا یہ عالم بندے کو پر طاری نہیں ہوتا اتنی دیر تک اس کے عمل اس کے اندر عجز پیدا نہیں کریں گے، عجب پیدا کریں گے، ریاکاری پیدا کریں گے، تصنع پیدا کریں گے، وہ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ جائے گا۔ اور اس کائنات میں اس سے بڑا کیا جرم ہو کہ کوئی کسی کو حقیر سمجھے؟ تو کسی کو حقیر مت سمجھو، اپنے اعمال کا کیا یقین ہے کہ وہ قبول ہوئے ہیں کہ نہیں۔ آپ نے ایاس کا نام سنا ہے؟ یہ معتمد خاص تھا محمود غزنوی کا۔
وزیر اس سے حسد کرتے ہوتے تھے کہ اس میں کیا خصوصیت ہے کہ بادشاہ اسی کو اہمیت دیتا ہے. ایک دن بادشاہ نے کوئی تربوز کاٹا، کوئی خربوزہ کاٹا یا کوئی اور ایسی چیز تھی، تو جس کو بھی دیا تو وہ کڑوا تھا، تو اس نے چوں ہی چکھا تو پھینک دیا، اور پھر بلایا یاس کو اور اس کو کاٹ کے اس کی پھانک دی، تو ایسے لطف سے کھانے لگا کہ جیسے اس سے لذیذ کبھی پھل زندگی میں دیکھا نہ ہو. تو سارے اندر ہنس رہے تھے، ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کر رہے تھے، یہ دیکھو بے وقوف. تو بادشاہ رک گیا اور کہا کہ ایاز، یہ جو فروٹ تم نے کھایا ہے یہ میٹھا تھا یا کڑوا؟ کہا بادشاہ سلامت کڑوا. تو کہا پھر اتنے ذوق سے کیوں کھایا؟ کہا کہ اس ہاتھ سے میں نے میٹھی نعمتیں کھائی ہیں، آج کڑوی ملی ہے تو تھوک دوں؟ کہا ایسا نہیں ہو سکتا. تو میاں کڑوا ہو تو وہ بھی قبول کیا جائے، نفس پہ شاک ہو. کڑوی وہ چیز ہوتی ہے جو نفس پہ شاک ہوتی ہے، نفس کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود تمہارا دل کہے نہیں یہ مالک کی طرف سے ہے. سخت سردی ہے، گرمی کی شدت ہے، پانی ٹھنڈا ہے اور موسم سرد ہے، پانی گرم ہے اور موسم بھی گرم ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، تھکے ہوئے ہیں، لیکن آپ اس کے باوجود بھی اپنے رب کے حکم کو بجا لاتے ہیں. نفس پہ شاک ہے لیکن سینے میں ٹھنڈ ہی نہیں پڑتی جب اس کے حضور سجدہ ریزی نہیں کر لیتے. تو اس کے حکموں کو بجا لانا اور اپنے نفس کو پیچھے کر دینا اور اپنی خواہشات کے گلے پہ چھری پھیر دینا اور مالک کی رضا میں اپنے آپ کو گم کر دینا، یہی زندگی ہے اور یہی بندگی ہے. تو اس لیے مجھے اور آپ کو اس بات پہ غور اور تدبر کرنا چاہیے کہ ہم اس مختصر زندگی کو اللہ کے احکام کی مطابقت میں گزارنے کا عزم کریں. وہ بات چھوٹی سے چھوٹی ہو یا وہ بات بڑی سے بڑی ہو، وہ احکام ہماری زندگی کے اندر نافذ العمل ہو. میں پھر وہ بات کہوں گا جو بار بار کہتا ہوں کہ میرے بزرگ ہم سے کہا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت ایسا خوبصورت ہو، تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا. تم شکل سے پہچانے جاؤ، تم کردار سے پہچانے جاؤ، تم وعدے سے پہچانے جاؤ. کتاب کا نام ہے بشر القیب فی لقاء الحبیب. حضور علیہ السلام کی ملاقات کے حوالے سے یہ کتاب امام سیوطی علیہ رحمہ کی مصنفہ ہے. اس میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ ایک شخص قبر میں اترا اور نکیرین آئے اور انہوں نے سوال و جواب کا سلسلہ کیا، من ربوں کا، ما دینوں کا. اچھا، اس کی داڑھی میں چند بال سفید تھے جن کو وہ مہندی لگایا کرتا تھا. تو جب منکر نے کہا کہ من ربوں کا، تو نکیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچتے ہوئے کہا اس سے سوال پوچھ رہا ہے، تو دیکھ نہیں رہا اس کی داڑھی میں اسلام کا نور چمک رہا ہے، اس کی داڑھی میں اسلام کا اجالا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ تو تمہاری وضع قطعی ایسی ہو کہ فرشتے بھی دیکھیں کہ یہ حضور کا غلام آ رہا ہے، یہ حضور کا نوکر آ رہا ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز